جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آئیے اپنے پروگرام کا درود پاک کی ایک فضیلت کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے کے اندر ان باتوں کو لے کر آتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جی ہاں، حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، کما تدین تدان، کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ لہٰذا آئیے آج بھی ایسی کچھ باتیں انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے کہ جس کے کرنے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ یا تو وہ جان کر یا پھر انجانے میں، یہ ان کی شاید عادت میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ظلم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا جیسا میں نے عرض کیا، یا تو جان کر ہوتا ہے یا انجانے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ظالم کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ مہلت عطا فرماتا ہے، لیکن جب وہ پکڑ فرماتا ہے تو پھر ظلم کرنے والا جو ظالم ہوگا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی ہلاک ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ ظلم کا انجام بعض اوقات دنیا میں بھی کس قدر جو ہے نا یہ بھگتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا بازو، اس کا ہاتھ کندھے تک یہ کٹا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ یہ کندھے تک کٹا ہوا ہے تو وہ ایک آواز بھی لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ جی ہاں، بات عجیب سی تھی اور الفاظ بھی بڑے عجیب سے تھے کہ جو اس حالت کو میری دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کر لے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ پوچھی کہ تو اس طرح کا اعلان کیوں کرتا ہے، اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے کہ جو تجھے دیکھے وہ ظلم نہ کرے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ میری صحبت نہ کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو لوگوں پر ظلم کیا کرتے، آوارہ قسم کے لوگ تھے، عیاش قسم کے لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میری سنگت، میری دوستی تھی۔ لہٰذا ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا کہ اس نے مچھلی پکڑی، اور جیسے مچھلی پکڑ کر وہ خوش ہوا نا کہ آج میری ضرورت پوری ہوگی، اور وہ مچھلی کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانا چاہتا یا بازار کی طرف لے جا کر اسے بیچ کر اپنے گھر کا گزارا کرتا۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ میں ایسے لوگوں کی سنگت، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا کہ جو لوگوں پر ظلم کیا کرتے، انہیں ستایا کرتے، ان سے مذاق مسخری کیا کرتے، اور پھر
ان کو ستا کر وہ لطف لیا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ بھی اس عادت کا عادی ہو چکا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس مچھیرے کو دیکھا کہ اس نے مچھلی پکڑی ہے، تو میں نے مچھلی اس سے زبردستی چھین لی۔ اب جیسے وہ مچھلی چھین کر کے میں اپنے گھر کی طرف بڑھا، تو راستے میں میرے ساتھ ہوا یہ کہ اس مچھلی نے میرا انگوٹھا کاٹ ڈالا۔ جی ہاں، انگوٹھے پر اس نے کاٹ لیا۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جب رات ہوئی نا، تو رات ہونے پر درد اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ساری رات نہ سو سکا۔ جب اگلا دن نکل آیا، صبح ہوئی، تو میں طبیب کے پاس گیا، اور طبیب کو جب اپنا انگوٹھا اور سجا ہوا ہاتھ دکھایا، تو طبیب نے جب میرے انگوٹھے کا معائنہ کیا، اس کا چیک اپ کیا، تو چیک اپ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا۔ اگر اس وقت آپ کا انگوٹھا نہ کاٹا جائے تو کچھ وقت کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ لہٰذا ایک ہی رات کے اندر اس کے ظلم کا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کے انگوٹھے کو کاٹنا پڑا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھا تو کٹوا دیا، اب جیسے تیسے کچھ دن گزر گئے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اچانک میرے اسی ہاتھ پر دوبارہ کسی وجہ سے چوٹ لگی، تو جو یہ پرانا زخم تھا نا، پھر سے وہ دوبارہ تازہ ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ تازہ ہو گیا تو پھر زخم بڑھنے لگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ طبیب کے پاس گیا، تو طبیب نے میرے ہاتھ کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اب آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر اس کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس کی بیماری اور اس کا جو انفیکشن تھا وہ یہاں تک پہنچا کہ بالآخر اس کا بازو اس کے کندھے تک کاٹنا پڑا۔ جی ہاں، جب لوگوں کو اس نے یہ سارا معاملہ بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو اس کے اطراف میں رہنے والے لوگوں نے جب اس کا یہ سارا معاملہ سنا تو کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسی وقت جس وقت تیرے انگوٹھے پر مچھلی نے کاٹا تھا اور تیرا انگوٹھا کاٹنا پڑا، تو نے جو مچھیرے پر ظلم کیا کہ ظلمن اس سے مچھلی چھینی تھی، اگر اسی وقت جا کر اس سے معافی مانگ لیتا تو شاید تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ لہٰذا ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے کہ صرف کندھے تک تیرا ہاتھ کٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انفیکشن بڑھتے بڑھتے مزید اور ایسا بڑھ جائے کہ جان لیوا ثابت ہو۔ لہٰذا پیارے ناظرین، وہ کہتا ہے کہ لوگوں کی جب یہ رائے میں نے سنی اور لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا اور پھر مجھے اس طرح کی باتیں بتائی کہ مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، تو ایک دن میں اس مچھیرے کے پاس گیا اور مچھیرے کے پاس جا کر اس سے ملاقات کی اور پھر اس سے بات کرنا چاہی، تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ بھائی، میں وہی ہوں جس نے تم سے ایک مرتبہ زبردستی ظلمن جبرن مچھلی چھین لی تھی، اور آج دیکھو کہ میرا حال اس طرح کا ہوا کہ انگوٹھا بھی کاٹنا پڑا، ہاتھ بھی کاٹنا پڑا، اور یہاں تک کہ پورا بازو کندھے تک کاٹنا پڑا۔ لہٰذا آج میں تمہارے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو ظلم اور زیادتی میں نے تمہارے اوپر کی ہے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، جب یہ ساری بات، یہ سارا واقعہ اور یہ سارا درد، یہ ساری تکلیف اس نے اس مچھیرے کو سنائی، تو اس مچھیرے کا بھی دل بھر آیا اور وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ جب مچھیرے نے مجھے معاف کیا تو اسی وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آئندہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اب یہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے، تو اب ہم اپنی لائف میں تھوڑا سا غور کریں کہ جو ہماری ایک ڈیلی روٹین ہے، اس ڈیلی روٹین میں ہم کس کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے۔ جی ہاں، یہاں تو ایک مچھلی کی بات ہے نا، اب اگر ہم اپنی فیملی کی بات کریں تو شاید کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی نے کسی کا گھر لے لیا ہوگا، کسی نے کسی کی گاڑی لے لی ہوگی، تو کسی نے کسی کا کچھ نہ کچھ پراپرٹی کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ پراپرٹی مینس ایسا نہیں کہ ایک بہت لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہی جو ہے نا ہڑپ کر گئے ہو، ایسا نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے لی ہو کہ جس کی بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے یا ہماری نظر میں اس کی کوئی وقعت یا کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ بھی ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ جی ہاں،
ایک بکلیٹ کی طرف جو ہے نا میں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس بکلیٹ کا نام ہے ظلم کا انجام۔ جی ہاں، اگر آپ یہ چھوٹی سی بکلیٹ ہے، چند پیجز ہوں گے، 25-30 پیجز ہوں گے اس کے اندر، لہٰذا اگر اس کا مطالعہ کریں گے نا آپ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے حوالے سے اور بھی بہت ساری معلومات آپ کو اس بکلیٹ کے ذریعے سے مل سکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ ظلم جو ہے نا کس طرح کا ہے۔ شاید ہم ظلم کو نہ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کا قتل کر ڈالے، یا کسی کو کوئی ناحق مار کے چلا جائے، اس کے اوپر ظلم ہوا، کوئی کسی کے اوپر اور کچھ بڑا معاملہ کر دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بزرگان دین نے کن کن باتوں کو جو ہے نا ظلم کہا ہے۔ میں ایک حکایت آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ایک بزرگ کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے، غالباً آپ کے رفقا یا آپ کے مریدین یا آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے، لہٰذا جب راستے سے گزر رہے تھے نا تو ایک کھیت اس راستے پر تھا، اور اس راستے کے کھیت پر کچھ وہاں پر نا اناج اگا ہوا تھا، اور اس کے درخت چھوٹے چھوٹے سے پودے تھے، اور ان پودوں کے اوپر کچھ اناج کے دانے لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا وہ جو بزرگ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ان میں سے ایک شاگرد جو آپ کا تھا، اس نے وہ اناج کے جو دانے جس پودے پر لگے ہوئے تھے اس کے اوپر اس نے صرف ہاتھ پھیرا۔ جیسے اس نے ہاتھ پھیرا نا تو ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کھیت والے پر ظلم کیا ہے۔ جی ہاں، اب آپ غور کیجئے گا کہ اس نے نہ ایک دانہ توڑا تھا، نہ اور کچھ کیا تھا، لیکن وہ بزرگ فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہے نا اس کھیت والے پر ظلم کیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، صرف ہاتھ ہی پھیرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس راستے سے 1000 لوگ گزرے اور ہر کوئی تمہاری طرح اس پودے کے اوپر سے ہاتھ پھیرتا ہوا جائے تو بتاؤ کیا یہ پودا اپنی جگہ پر باقی رہے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 1000 لوگوں کا ہاتھ لگتا جائے گا اور اس طرح ہاتھ پھیرتے ہوئے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پودے کا نقصان ہوگا، یا تو وہ پودا ٹوٹ جائے گا، یا پھر اس کے جو دانے لگے ہوئے ہیں ان دانوں پر کچھ نہ کچھ اثر پڑے گا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے جو یہ کام کیا ہے نا، اگر 1000 لوگ یہاں سے گزریں اور ہر کوئی اس طرح کا کام کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کھیت والے کا نقصان ہوگا، اور جو نقصان ہوا ہے تو ان تمام لوگوں میں تمہارا بھی یہ ظلم شامل ہوگا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اس کھیت والے کے پاس جاؤ اور اپنی اس حرکت سے معافی مانگو کہ اس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے۔ جی ہاں پیارے ناظرین، اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ فروٹ خریدنے کے لیے ہم گئے ہوں تو فروٹ تو یقیناً خریدنا ہے، لیکن کبھی ہم کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ جی ہاں، سبزی خریدنے کے لیے ہم گئے ہیں تو سبزی خریدنے کے وقت میں جو ہے نا کوئی گاجر اٹھا کر کھا لے، کوئی مولی اٹھا کر کھا لے، کوئی ٹماٹر اٹھا کر کھا لے، کوئی کچھ اور اٹھا کر کھا لے۔ اب اگر کوئی سمجھائے نا تو کہتے بولے بھائی یار ہم تو یہ نا دکاندار سے پہچان ہے، اور ہماری نا پرانی پہچان ہے، ہم سالوں سے یہیں پر جو ہے نا وہ لیتے ہیں، یا پھر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم اپنے دل کو منا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری اور دکاندار کی نا انڈرسٹینڈنگ ہے، یا پھر یہ کہ اگر چلیں سبزی خریدنے کے لیے گئے تو کچھ تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اچھا ہے خراب ہے، میں کھا کر دیکھوں تو سمجھ میں آئے گا، یا پھر اس کے علاوہ ریشن کی دکان پر ہم جاتے ہیں کہ چاول لینے ہیں یا گندم لینی ہے یا پھر کوئی اور اناج لینا ہے تو وہاں پر بھی نا سیمپل کے نام پر یا پھر کچھ چکنے کے نام پر کہ بھائی اس کا ٹیسٹ دکھایا جائے، یا مٹھائی کے اعتبار سے ایکس وائی زیڈ کسی بھی چیز کو آپ لے لیں کہ جب مارکیٹ آپ جائیں گے تو اس وقت جو ہے نا کیا ہوتا ہے، کبھی بچے کو اٹھا کر ہم دے دیتے ہیں، ساتھ ہمارا بچہ بھی اگر چھوٹا سا ہے وہ ساتھ میں آیا ہوا ہے تو کوئی چیز اٹھائی بچے کو دے دی، کبھی کوئی پھل اٹھایا بچے کو دے دیا، کبھی کوئی سبزی اٹھائی بچے کو دے دی۔ اسی طرح کرانہ سٹور پر یا جنرل سٹور پر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی کوئی چاکلیٹ اٹھایا بچے کو دے دیا کہ بھائی 1 روپے کا ہے، 50 پیسے کا ہے یا اتنے کا ہے، تو اس سے نا دکاندار کا کیا اثر ہوگا، 50 پیسے کی تو بات ہے، روپیے کی تو بات ہے، لیکن پیارے ناظرین آپ غور کریں کہ یہ کہیں جانے انجانے میں اس سامنے والے پر ظلم تو نہیں کر رہا کہ جیسے اس نے مچھلی زبردستی چھینی تھی۔ اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری تو انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس دکاندار کے دل سے پوچھے نا کبھی
کہ وہ خوش ہو کر ہمیں دے رہا ہے یا پھر مروت میں دے رہا ہے، یا اس کے دل کے اندر جو ہے نا اس طرح کی باتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یار یہ کیوں آتا ہے میری دکان پر، پرانا کسٹمر ہے، اس کے والد صاحب بھی آتے تھے، اب یہ بھی آ رہا ہے، تو چلو اتنے سالوں سے لیتے ہیں، تو کہیں وہ مروت میں تو خاموش نہیں بیٹھا ہے کہ یار چلو پرانی پہچان ہے، لیکن وہ دل سے نا خوش نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتا، شاید اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی ہو کہ یار یہ نہ آئے نا تو اچھا ہے، کیونکہ آتا ہے کچھ بزنس کرتا ہے لیکن اتنا نقصان کر کے بھی جاتا ہے، تو میرا پروفٹ ہی نہیں نا، اس سے بزنس کرنے میں میرا پروفٹ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر میرا فائدہ کیا ہے۔ لیکن ہم کہتے کہ بھائی نہیں، ہمارا تو نہ پرانی پہچان ہے۔ تو پیارے ناظرین، اس طرح کے معاملات پر بھی غور کریں، کہیں انجانے میں ہم کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے، اور ظلم کا انجام پھر ہم نے دیکھ لیا۔ اب دنیا کے اندر ہم اپنے معاملات پر غور کریں کہ کبھی جو ہے نا اس مچھلی والے کا جو ابھی ہم نے واقعہ سنا، اس مچھلی والے کے واقعے سے اب تھوڑا سا نا ایک عبرت کے مدنی پھول اگر ہم لیں تو چلے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ نہ ہمارا ہاتھ کاٹا گیا ہے، نہ ہماری زبان کٹی ہے، نہ ہمارے پیر کٹے، نہ باڈی پارٹ کو کوئی ڈسیبل ہم ہو چکے، کوئی کاٹا نہیں گیا، لیکن اس کے علاوہ اب میں اپنے رزق پر غور کروں کہ بے برکتی کا شکار تو نہیں ہوا، میں بیماریوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہا، میں میرے گھر والے طرح طرح کی آزمائشوں میں تو مبتلا نہیں ہو رہے۔ اب آج اگر جس انوائرمنٹ کے اندر ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، اس ماحول پر نہ تھوڑا سا غور کریں، جی ہاں، کہ کتنی بیماریاں، بے برکتی، مہنگائی کا بڑھ جانا، اب یہ ساری چیزیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انجانے میں اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جس کا انجام ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں طرح طرح کے نقصانات کا، طرح طرح کی آزمائشوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم اس انجانے میں ہونے والے ظلم سے بے خبر ہوں اور پھر اپنے آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر رہے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایف جی این چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ جو ہے نا آپ اس حدیث پاک کو سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک مظلوم سے فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، بے شک میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ جی ہاں، اب اللہ تبارک و تعالی جب مظلوم کی مدد فرمانے والا ہے، اگرچہ وہ کچھ دیر بعد مدد فرمائے گا، اور مظلوم سے خود رب کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا، تو اب جس کی مدد خود رب کریم کرے تو بتائیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ شارح بخاری علامہ ابو الحسن علی بن خلف قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ ظلم تمام شریعتوں میں حرام تھا۔ جی ہاں، انبیاء کرام جو اپنے اپنے دور کے اندر جو جو شریعتیں لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لے کر آئے، جی ہاں، ہر شریعت کے اندر، ہر نبی کی جو شریعت تھی نا، اس میں ظلم حرام تھا۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں غور کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ میرے رب نے مجھے کیسا دین عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، اپنے تو اپنے، غیروں کے ساتھ بھی جو ہے نا بھلائی کا معاملہ کرنے کی رب کریم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم و تربیت فرمائی ہے۔ جی ہاں، اب ہمارے اطراف میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ جی ہاں، ان کے ساتھ روزانہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پھر اس کے علاوہ اسکول کالجز کی اگر بات کی جائے، یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے، یا بزنس کی بات کی جائے، اگرچہ ہمارے گلی محلوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس کمبینیشن کے ساتھ میں ہم رہتے ہیں۔ کئی کمیونٹیز جو ہے نا وہ ایسی ہیں، اور کئی شہر، کئی علاقے، بلکہ میں اگر کہوں تو ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں اس کمبینیشن کے ساتھ لوگ نہ رہتے ہوں۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیے گا کہ یہاں صرف مسلمان کی بات نہیں کی جا رہی، اگرچہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی ظلم کرنے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ لہٰذا اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے، اچھائی کا معاملہ کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور رحم دلی کا مظاہرہ کیجیے، کسی پر بھی ظلم نہ کیجیے، ورنہ اگر کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگرچہ اس کے دل سے بد دعا نکل جائے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ انسان تو انسان،
اب دیکھیں کہ دین اسلام یہ کس قدر پیارا، صاف ستھرا اور پیارا دین ہے، اور دلچسپ معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے، اور بہترین ہماری تعلیم و تربیت کا دین اسلام نے یہ اہتمام فرمایا، اور ایسی ایسی باتیں ہمیں بتائی کہ جس سے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم کر سکتے ہیں، اور اپنی سوسائٹی کو پیسفل سوسائٹی اور ایک شانتی والی سوسائٹی جو ہے نا بنانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں تو انسان کی بات کی گئی نا، کہ انسان پر ظلم نہیں کرنا کسی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، لیکن اب آگے چلیں کہ اگلی بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہاں ہم نے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین، ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے، اب آئیے مزید ایک دوسری پہلو کی طرف، دوسری بات کی طرف میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جو دوسرے پہلو کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جانور پر ظلم کرنا۔ جی ہاں، انسان تو انسان، دین اسلام نے جانور پر بھی ظلم کرنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ کچھ اور پوائنٹس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک بچڑے کو اس کی ماں کے سامنے جب ذبح کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ہاتھ کو ضائع فرما دیا، شل فرما دیا۔ لہٰذا اب ہوا یہ کہ یہی شخص جس کا ہاتھ بیکار ہو گیا تھا، وہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پرندے کا بچہ وہ گھونسلے سے اچانک نیچے گر پڑا۔ اب جیسے وہ نیچے گر پڑا تو یہ شخص بھی وہیں پر قریب میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب گھونسلے سے جو اس پرندے کے بچے کے ماں باپ تھے نا، جو پرندے تھے، اس کے والدین تھے، یہ نا بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اب پتہ نہیں ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن یہ شخص جس کا ہاتھ شل ہوا تھا، اس کو اس پرندے کے بچے پر نہ بڑا رحم آیا، اور اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا اس کو اٹھایا، اور اٹھا کر اس گھونسلے کے اندر جیسے اس پرندے کے بچے کو رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کے بچے پر شفقت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر رحم فرمایا، اور دوبارہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لہٰذا اب یہاں پر نا وہ لوگ تھوڑا سا غور کریں کہ جو جانوروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب جانور پر ظلم کس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی ان کے ساتھ کھیل کھیل میں جو ہے نا ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بہت سے پالتو جانور نا یہ ہمارے اطراف میں، ہمارے گلی محلوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ کتے بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا لوگ اپنے گھروں کے اندر بکریاں پالتے ہیں، تو دیگر بڑے جانور بھی جو ہے نا پالتے ہیں۔ اب ظلم کی اس کیفیت پر اگر غور کیا جائے تو پیارے ناظرین، اب جو پالتو جانور ہیں اگر ان پر بھی غور کر لیا جائے تو کیا ان کو وقت پر کھانا نہ دینا، بہت سے گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر جو ہے نا وہ جانوروں اور پرندوں کو اپنے گھروں کے اندر پالا جا رہا ہوتا ہے، ان کو وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو وقت پر پانی نہیں دیا جاتا، یا ان کی جس انداز پر دیکھ بھال کرنی ہے وہ دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ان پرندوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، اگرچہ آپ نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، لیکن کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آئے گا، آپ ہی کے گھر کا بچہ ہے نا، اگرچہ اس بچے کو اتنا شعور نہیں ہے لیکن شعور آپ کو تو ہے، اس کے اندر اتنی سینس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو سینس ہے، اس کے اندر جو ہے نا اتنی میچورٹی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر تو میچورٹی ہے، کہ اب اس کو اگر رکھنا ہے اپنے گھر میں تو کس انداز پر رکھنا چاہیے۔ کبھی بچے اس کو ستا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو پنجرے کے اندر پرندہ بند ہے اس کو جو ہے نا کوئی لکڑی سے ستا رہا ہوتا ہے، کبھی لکڑی سے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دے تو کوئی گرم پانی لا کر کے ڈال دے، اب وہ جیسے پھڑ پھڑاتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس کی تکلیف پر جو ہے نا بچے پھر یہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اگر یہ منظر دیکھتے ہیں تو بس تھوڑا سا کبھی ہو سکتا ہے کہ خاموش کروا دیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جانور پر ظلم ہو رہا ہو، اس پرندے پر ظلم ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو جانور ذبح کرتے ہیں تو اب ان پر بھی جو ہے نا وہ غور کرنا چاہیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا، دوسرے کے سامنے تیسرے کو ذبح کرنا، اب ظاہر سی بات ہے کہ
اس کے اندر بھی نا اتنی سینس تو ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے کسی کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ایسا نہ کیا جائے۔ ابھی یہ جو بنی اسرائیل کے شخص کی جو ہم نے حکایت سنی ہے کہ ماں کے سامنے بچڑے کو ذبح کرنا، اور اس کا حال یہ ہوا کہ جس ہاتھ سے اس نے ذبح کیا تھا اس کا ہاتھ جو ہے نا ضائع کر دیا گیا۔ لہٰذا جانے انجانے، جیسا میں نے اسٹارٹنگ میں بھی عرض کیا تھا کہ کوئی ظلم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم جان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ظلم کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں اس کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ چند ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مزید FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم آگے بڑھیں تو ہم اپنے گلی محلوں کے اندر دیکھیں نا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گلی کے اندر جو جانور ہیں، اب جیسے کہ جو پالتو جانور ہیں، تو بکریاں بھی جو ہے نا وہ ہمارے گلی محلوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی جو ہے نا بچے کسی بکری کو ستا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی ہے، یا کبھی یہ کہ اس کی جو ہے نا لکڑی سے مار مار کر اس کو بھگایا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اس کی ٹانگ کو جو ہے نا بار بار پکڑ کے کھینچ رہا ہوتا ہے جس سے وہ لنگڑا کر چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے لنگڑنے کی وجہ سے جو ہے نا بچے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جوان بھی جو ہے نا اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، کبھی کتے کو مارا جا رہا ہوتا ہے، جاتے جاتے نا کتے کو پتھر پھینک کے ماریں گے، لات سے ماریں گے، کبھی جو ہے نا لکڑی سے ماریں گے، تو کبھی کچھ کریں گے تو کبھی کچھ کریں گے۔ 2-4 دن کے بعد نا اگر کتے کو مارتے بھی نہیں ہے تو وہ صرف چہرہ دیکھ کر کے نا بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی کیفیات جو ہے نا وہ ہم اپنے گلی محلوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ہم نے کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے نا مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بڑی پیاری کتاب کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اس کتاب کو اگر آپ حاصل کر لیں، یا ویب سائٹ جو کتابیں اویلیبل ہوں جہاں سے، تو کسی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے جو ہے نا آپ PDF میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ کتاب کا نام ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس میں ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو بڑی پیاس لگی، اور وہ جب کنویں کی طرف بڑھا نا، تو پانی نکالنے کے لیے وہ کنویں کے اندر پہنچا، اور پھر اس نے پانی پیا، اور پانی پی کر کے جب وہ اوپر واپس آیا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو اس کنویں کے قریب، جو کیچڑ بنا ہوا تھا پانی کی وجہ سے، اور اسے بھی شدت کی پیاس لگی تھی، تو اس پیاس کی وجہ سے وہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ تو اس شخص کو نا اس کتے پر بڑا رحم آیا، اور اس نے سوچا کہ میں نے پانی تو پی لیا، میری پیاس بجھ گئی نا، اب اس کتے کو بھی شاید میری طرح پیاس لگی ہے، تبھی تو یہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ وہ دوبارہ اس کتے کے لیے وہ کنویں کے اندر اترا، اور اس نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، ساکس پہنے ہوئے تھے، اس ساکس کے اندر اس نے پانی بھرا، اور پانی بھر کر اس ساکس کو منہ میں پکڑ کر وہ دوبارہ کنویں سے اوپر آیا، اور اس ساکس کے ذریعے سے کتے کو اس نے پانی پلایا۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر بھی رحم فرمانے سے ہم پر رحم فرماتا ہے، اور جب جانوروں پر بھی بندہ رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرمایا گیا نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے یہاں نا ایک بڑی پرابلم پیارے ناظرین یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نا یہ کہتے بھائی دور ایسا ہے نا جیسے کو تیسا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اگر شرافت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو لوگ جو ہے نا سارا کا سارا ہمیں چبا ڈالیں گے، کھا جائیں گے۔ اتنا بھی میٹھا نہ بنو کہ بھائی، وہ نا طرح طرح کے محاورے کہے جاتے کہ اتنا بھی میٹھا نہ بنو کہ لوگ نگل لیں، اتنا بھی کڑوا نہ بنو کہ لوگ اگل لیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ محاورے ایک اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ہمیں کس نے بتا دیا کہ ان محاوروں کی آڑ میں جو ہے ہم کسی پر جو ہے نا ظلم کریں، اگر کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو کیا اس کا بدلہ زیادتی کے ساتھ ہی دیا جائے گا؟ اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو کیا ہم اس کو مار کر ہی ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا؟ کیا ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم بھی اس کو پلٹ کر گالی دیں گے تو ہی ہمارے دل کو سکون ملے گا؟ تو پیارے ناظرین، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ یہ ہماری تعلیم ہی نہیں ہے، یہ ہماری تربیت ہی نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز زندگی کو اگر دیکھا جائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق اگر غور کیا جائے تو سر فہرست حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ آپ کو عرب کی جو ہے نا گرم گرم تپتی ہوئی
ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا دینا اور بڑے بڑے پتھر کی سیل آپ کے سینے پر رکھنا، کسی کو جو ہے نا آگ سے داغا گیا اور ٹاٹوں میں لپیٹ کر جو ہے نا دھوئیں دیے گئے، شہید کیا گیا، نہ جانے کس کس طرح کے جو ہے نا ظلم و ستم کیے گئے، یہاں تک کہ اپنے قبیلے والوں نے ہی ان کا بائیکاٹ کیا۔ جی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا، بہت ساری داستانیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب مکہ مکرمہ آپ تشریف لے گئے تو یہ جو ظالم و جابر لوگ تھے جنہوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کون سا بدلہ لیا؟ معافی کا اعلان ہی کیا نا، فرمائے کہ جاؤ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں اور تم سب کو آزاد کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز زندگی کو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر دیکھا جائے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، بزرگان دین کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، تو آپ کو میکزیمم یہی چیزیں ملیں گی کہ جنہوں نے ہمارے بڑوں پر، ہمارے بزرگوں پر ظلم و ستم کیے تھے، انہوں نے رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ جی ہاں، مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑایا گیا، ظلم کرنے والوں پر ظلم کیے گئے، شہید کیے گئے، نہ جانے کیا 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 گیا، شہر بدر کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، بہت کچھ کیا گیا، لیکن ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ ان کو رب کی رضا کے لیے معاف کیا۔ لہٰذا بہرحال دوسرا پہلو آج ہمارے ٹاپک کا یہ تھا کہ جانوروں پر بھی جو ہے نا ظلم نہ کیا جائے، بالخصوص اپنے اطراف میں جو رہنے والے جانور ہیں اور بالخصوص پالتو جو جانور ہیں ان پر بھی رب کی رضا کے لیے رحم کیا جائے۔ جی ہاں، اگرچہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ میں مکھی کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری زوجہ فاطمہ ام عبد الرحمن کے دل پر ورم آ گیا۔ جی ہاں، آپ فرماتے کہ مجھے بہت تشویش ہو رہی تھی، میں ایک خالی راستے میں تنہا موجود تھا کہ کسی کہنے والے نے کہا اپنے سامنے موجود سوراخ میں ایک مکھی کو مکھی خور جانور سے نجات دلا دو، ہم تمہاری زوجہ کو تکلیف سے نجات دے دیں گے۔ میں نے جا کر سوراخ دیکھا تو اس میں انگلی جانے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے میں نے ایک تیلی یعنی ایک یوں سمجھ لے کہ چھوٹی سی لکڑی لے کر اندر ڈالی اور مکھی سمیت اس جانور کو بھی باہر کھینچ لیا۔ وہ جانور مکھی کی گردن پر چپکا ہوا تھا اور مکھی درد سے بل بلا رہی تھی۔ میں نے مکھی کو اس جانور سے نجات دلا دی، اسی وقت میری زوجہ بھی ٹھیک ہو گئی اور اسے تکلیف سے نجات مل گئی۔ جی ہاں، تو بندہ جب مکھی پر بھی رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے نا وہ اس طرح سے رحم فرماتا ہے۔ اور پھر کیا ہی پیاری بات جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے کہ تصوف کے کتنے بڑے امام ہیں، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی کہ میرے رب نے میری بخشش فرما دی، ہاں مجھے بخش دیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی بخشش فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حدیث پاک لکھ رہا تھا اور جس قلم سے لکھ رہا تھا تو اس قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی کو چوسنے لگی، پینے لگی، اور میں نے اپنے قلم کو لکھنے سے اس وجہ سے روک دیا کہ شاید یہ مکھی پیاسی ہے اور اس کی پیاس بجھ جائے۔ یہ چند لمحے کے لیے مکھی پر رحم کرنا اور اس کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو لکھنے سے روک لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اس مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ آج ہمارا یہاں اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور جیسا کہ آپ ہمارے پروگرام کے نام سے واقف ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لہٰذا اپنے آپ کو ان کاموں کو کرنے سے بچانے کی کوشش کریں جس کا نقصان ہمیں دنیا میں بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے اور قبر و آخرت میں بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانوں پر بھی اور جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے، چاہے وہ جان کر ظلم ہو یا انجانے میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دونوں طرح سے ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خوب علم دین سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں